اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دعا کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ مومن کا اصل ہتھیار دعا ہے۔ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان اس وقت انتہائی خلفشار کا شکار ہے، سیاسی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی۔ ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی سیاست سے بھی الگ نہیں رہ سکتے، اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کا دفاع مضبوط رہے۔ کوئی دشمن میلی آنکھ سے ہمارے وطن کی طرف نہ دیکھ سکے۔ تو ریاست کی ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت جو وطن کا دفاع کر سکتی ہے، اس کے شانہ بشانہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے رستے میں جو روڑے آئیں ان کو ہٹا بھی دینا چاہیے۔ چند دنوں سے بڑی شدید قسم کی سنگ باری کی جا رہی ہے۔ وطن کی سالمیت کے خلاف اس کے رستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب عوام آپس میں لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، تو اس وقت تو ملک کا دفاع مشکل ہو جاتا ہے نا۔ تو ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ وطن کے اندر خلفشار نہ بڑھنے پائے۔ لیکن کیا کریں، کچھ لوگ جو ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ کسی کے کہنے پر یہ تقریریں کر رہے ہیں۔ کھلم کھلا صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ، ان کو سب کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اہل سنت کے اندر بہت بڑا اشتعال پیدا ہوا۔ ہمارا کلیم یہ ہے کہ اصل سنی ہم ہیں۔ ہمارے اندر بھی اشتعال پیدا ہوا، لیکن دو گروپ اور بھی ہیں نا جو سنی ہونے کا کلیم کرتے ہیں۔ ایک ہیں دیوبندی حضرات اور دوسرے ہیں اہل حدیث حضرات۔ ظاہر ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عظمت کی بات آئی، ان میں بھی بڑا اشتعال پیدا ہوا۔ کراچی میں تینوں طبقات نے
باری باری ریلیاں نکالی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کراچی کے علماء نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہمارا سر انہوں نے نیچے نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کیا کہ وہاں جتنے دھڑے ہیں، جتنے گروپ ہیں، جتنے ادارے ہیں، سب سے یہی کہا کہ بھائی اپنے اپنے گروپ، اپنی اپنی پارٹیاں، اپنے اپنے ادارے رکھو، لیکن جہاں بات آ جائے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموس کی، اہل بیت اطہار کی عظمت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و شوکت کی، تو اس وقت صرف اور صرف دین دیکھو اور ریاست دیکھو، بس نہ وطن خراب ہونے پائے اور نہ ہی دین خراب ہونے پائے۔ میں نے بڑا سوچا، یار کراچی والے اگر کر سکتے ہیں تو ہم فیصل آباد والے کیوں نہیں کر سکتے؟ فیصل آباد والوں کو بھی تو چاہیے نا، دین کے نام پر کوئی گروپ نہیں، کوئی دھڑا نہیں، کوئی ادارہ نہیں، بس صرف سنیت کے نام پر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ایک بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ پھر ظاہر بات ہے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ آگے بھی تو ہوتا ہے۔ کون سا بندہ ہے فیصل آباد میں جس کے ساتھ زیادہ لوگ چل سکتے ہیں؟ 100% تو چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، زیادہ لوگ چل سکتے ہیں، وہ کون بندہ ہو سکتا ہے؟ تو ذہن میں نام آیا دربار عالیہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول صاحب رضوی، جو اصل سجادہ نشین ہیں وہ تو ان کے والد صاحب ہیں، حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول صاحب حیدر رضوی، اللہ ان کو سلامت رکھے، بیمار ہیں، دعا کیجیے ان کے لیے۔ اب وہ بیڈ پر ہی ہوتے ہیں تو یہ اندرونی کام سارے صاحبزادہ صاحب کے سپرد ہیں۔ تو میں نے سوچا اگر وہ تیار ہو جائیں تو امید ہے یہ گاڑی چل سکتی ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں ٹیلی فون کیا، میں نے کہا جی اگر کراچی میں مفتی منیب صاحب سب کو ملا کر اتنی بڑی قوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے ماننے والوں کو تھوڑا نہ سمجھنا، تو آپ بھی تو یہاں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سپاہی ہوں گے، آپ آگے بڑھیے۔ مجھے فرمانے لگے پہلے پھر میری اور آپ کی ایک 1 to 1 ملاقات ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ شفقت فرمائی انہوں نے اور کہنے لگے نہیں کھانا بھی میرے ساتھ کھاؤ، کسی ہوٹل میں کھانا کھاتے۔ میں نے کہا جہاں آپ حکم کریں گے، سپاہی کا کیا کام ہے نہ کرنا، میں آ جاؤں گا جی۔ تو پرسوں بڑا لمبا سفر کر کے میں چکڑالہ ضلع سرگودا خوشاب کے بارڈر سے بس تھوڑا سا یورے ہے، 2-3 کلومیٹر ہوگا وہاں سے خوشاب کا ضلع، وہاں سے تقریر کر کے چلا، گھر آیا،
غسل کیا، کپڑے چینج کیے اور پہنچ گیا میں ان کے پاس۔ وہاں ہم نے پھر یہ پروگرام طے کیا کہ ہم سب مدارس، سب اداروں کے پاس جائیں گے، جتنی اہم شخصیات ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے اور انہیں دعوت دیں گے کہ سنیت کے لیے آپ آئیے، ہمارے سر کا تاج بنیے۔ پھر انہوں نے صاحبزادہ صاحب نے کل ہی جامعہ رضویہ، جو حضور سیدی محدث اعظم کا مدرسہ ہے، وہاں کے صاحبزادگان سے، وہ ان کے کزنز ہیں، بھائی ہیں چھوٹے ان کے، ان سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا بالکل ہم تیار ہیں۔ پھر آج کا وقت طے تھا کہ ہم جامعہ قادریہ رضویہ میں حاضری دیں گے، وہ بھی اہل سنت کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ تو صاحبزادہ قاضی فیض رسول صاحب رضوی، صاحبزادہ حسن رضا صاحب رضوی اور یہ فقیر، ہم تینوں وہاں پہنچے۔ یہ دونوں صاحبزادے تشریف لے گئے، میں وہاں حاضر ہوا۔ حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نوری، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، انہوں نے بڑی محبت سے ہماری بات سنی، بڑے پیار سے انہوں نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ مل کر پورے ضلع کے اہم آستانوں پر حاضری دیں گے، ایک تاریخ کا تقرر کر لیں گے۔ یہ جو بدھ آ رہے، ایک ہے نا کل بدھ، اگلا بدھ، اگلے بدھ کو جامعہ رضویہ فیصل آباد میں علماء کی میٹنگ ہوگی۔ یہ میں نہیں پوچھ سکا کہ وہ کس سطح کی میٹنگ ہوگی، ہو سکتا ہے وہ سب علماء کو بلائیں، تو اگر وہ سب کو بلائیں تو آپ نے بھی شرکت کرنی ہے اس میں، اور جہاں جہاں تک میری آواز یہ پہنچے گی ان سب نے وہاں شرکت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں ریلی کا یا دھوبی گھاٹ میں کسی کانفرنس کا اعلان کر دیا جائے، تو یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک دھڑے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک گروپ، کسی ایک لیڈر کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے در کی گدائی کا۔ بس اگر یار غار ہی محفوظ نہیں ہے، اگر حضرت عائشہ صدیقہ ہی اس وطن میں محفوظ نہیں ہے، تو پھر پاکستان میں ہمیں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ رہنا بھی ہے، پاکستان کو بچانا بھی ہے۔ اچھا ایک بات یاد رہے، باقی شیعوں کے ساتھ ہماری لڑائی علمی لڑائی ہے، دلائل کی لڑائی ہے، یعنی وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، ہم اپنے دلائل دیتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے مذہب کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے بکواس کی ہے، جن لوگوں نے لعنتیں ڈالی ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی بڑی ضروری چیز ہے، تاکہ اہل سنت و جماعت کے دلوں کو تشفی رہے۔ اور یہ جو سنجیدہ طبقہ ہے شیعہ علماء کا، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیں گارنٹی بھی دیں کہ آئندہ سے ان کی جماعت کا کوئی فرد ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تو میں نے دعا کرانی ہے آپ سے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہماری نیتوں کو خلوص نصیب فرمائے، یہ نہ ہو کہ میں لیڈر کہ توں لیڈر، یہ ہمارے اندر بات نہ ہے۔ بس جس کو سارے چن لیں، بسم اللہ، وہی لیڈر، ہم تو سارے سپاہی ہیں۔ اور ویسے بھی مجھے لیڈری کا کوئی شوق نہیں رہا، سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں، سب کچھ، ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع میں بھی میں نے خطاب کیا ہے، ہر جگہ اپنوں سے بھی ملتا ہوں، دوسروں سے بھی ملتا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، جب بھی کسی سے ملتا ہوں نا تو میری آنکھ نیچی نہیں ہوتی، آنکھ میں آنکھ ڈال کر ملتا ہوں۔ وہ کیوں؟
اس لیے کہ بندے کو باکردار ہونا چاہیے۔ تو آج ہی سے نہ بس اپنے لنگوٹے کس لیں آپ، اس لیے کہ ہم نے ایک ایک فرد کو دعوت دینی ہے، جو بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے سب کو دعوت دینی ہے کہ عظمت ناموس رسالت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے، ناموس اولیاء کرام کے لیے ہمیں جو قربانی دینی ہوگی ہم انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔